کیسی عظیم عظیم چیزیں ہیں. یہ معمولی چیزیں ہیں؟ عرش کوئی معمولی چیز ہے؟ کرسی جو ہے کوئی معمولی چیز ہے؟ جنت کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ عظیم عظیم چیزیں اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا فرمائی ہے. اے محبوب، اگر میں تم کو پیدا نہ کرتا تو نہ پیدا کرتا میں زمین و آسمانوں کو. ہم سمجھ نہیں رہے کہ اللہ نے جو نبی ہم کو عطا فرمایا کیا مقام ہے ان کا کیا مرتبہ ہے. اللہ نے ان کو کتنی خوبیوں سے لبریز فرمایا ہے، جن کی عظمت کا اظہار اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر جا بجائے فرما رہا ہے. فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب میں نے تمہارے ذکر کو رفعت عطا فرما دی، بلندی عطا فرما دی ہے. کتنی بلندی عطا فرما دی؟ کوئی زمانہ کوئی وقت ایسا نہیں کہ جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چرچا نہیں ہوا ہو. کب سے ہیں آپ؟ کون سا زمانہ، کون سا وقت؟ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حجرہ شریفہ کے باہر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی تھی. جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھ کے سلام کیا، السلام علیکم چچا جان. جبرائیل علیہ السلام نے سلام کا جواب نہیں دیا اور جبرائیل علیہ السلام کو وہ لفظ چچا جان کا کہنا اچھا نہیں لگا اور بغیر جواب دیے اندر چلے گئے. تھوڑی دیر میں اندر سے جب باہر آئے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے ساتھ تشریف لے کر آئے. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، جنہوں نے سکھایا ہم کو جینے کا قرینہ، جن کی آمد سے پہلے بھور میں پھنسا ہوا تھا سفینہ، وہ دو عالم کے سلطان سید الکائنات حبیب پروردگار معراج کے شہسوار امت کے غمگسار حضور دولت مدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ تشریف لا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہے، ملول ہے. پوچھا ہے فاطمہ کیا بات ہے، کیوں غمگین، کیوں ملول؟ کہا میں نے جبرائیل علیہ السلام کو، حضرت جبرائیل کو سلام کیا تھا، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. سرکار نے فرمایا جبرائیل تم نے کیوں جواب نہیں؟ سب سے بڑا تو یہ ہے کہ ہم کہنا نہیں مان رہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، آپ کی شان میں توہین آمیز الفاظ بول رہے ہیں، آپ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، آپ کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں، آپ کی محبت کو ہم نے برائے کام رکھ دیا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں صاف طور سے ارشاد فرما دیا، اللہ رب العالمین جانتا ہے ایسا دور آئے گا لوگ کہنے والے کہیں گے کہ صرف اللہ. اللہ نے پہلے سے کہہ دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب ان سے کہہ دو جو میری محبت کے دعوے بھرنے والے ہیں، یہ اس وقت تک میری محبت میں کامل نہیں ہو سکتے جب تک ان کے دلوں میں تمہاری محبت نہیں ہوگی. میں ان کو اس وقت تک پسند نہیں کروں گا جب تک یہ تم کو پسند نہیں کریں گے. اللہ سب کا ہے، اللہ کافروں کا بھی ہے، اللہ مشرکوں کا بھی ہے، اللہ جواریوں کا بھی ہے، اللہ زانیوں کا بھی ہے. اللہ سب کا ہے لیکن سب اللہ والے نہیں ہیں. اللہ سب کا ہے لیکن اللہ والے وہ ہیں جو رسول اللہ کے ہیں، اور جو رسول اللہ کے نہیں وہ اللہ کے نہیں ہے. ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر میری بارگاہ کے اندر مقبول ہونا چاہتے ہو تو میرے نبی کی محبت رکھو اور میرے نبی کا چرچا کرتے رہو. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سب کو نیک عملوں کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. یہ ہمارے ایک دو نعت خوان رات ہیں، انشاءاللہ ایک دو نعتیں ہوگی پھر دعا ہوگی. بڑی خوش قسمتی کی بات ہے ہمارے آج اس نورانی محفل کے اندر بریلی سے تشریف لائے ہمارے محترم المقام قابل احترام حضرت قبلہ حاجی محمد اسلام صاحب، جو حضرت اقدس شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا شاہ انس میاں فاروقی مجددی نقشبندی مدث اللہ العلی کی نیابت فرما رہے ہیں. اللہ رب العالمین ان کے فیض و برکات سے ہم کو مالا مال فرمائے.
بزرگوں کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، یہ دھیان رکھیے گا. عالم کا چہرہ دیکھنا، ولی کا چہرہ دیکھنا، ولی کی صحبت میں بیٹھنا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ قعد کھلیا. اگر کسی اللہ والے کی صحبت کے اندر تھوڑا سا وقت بیٹھنے کو مل گیا تو قسم خدا کی وہ 100 سالہ عبادت جو بے ریا کی ہے نا اس سے ہی زیادہ افضل ہے. تو الحمدللہ یقیناً ہم فیضیاب ہوں گے. نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ کتنے ہنسی جمال لیسا کا مثل ہی ہے لبے جب رحیل پر لیسا کا مثل لبے جب رحیل پر کچھ ایسے بے مثال بنائے گئے ہو تم، کچھ ایسے بے مثال بنائے پر قدم ورفعنا تاج سر ہے عرش پر قدم ورفعنا تاج سر معراج ہر کمال بنائے گئے ہو تم، معراج ہر کمال بنائے گئے ہو تم. سنتا ہے کون حال دل سنتا ہے کون حال دل مبتلا غم، سننے کو عرض حال بنائے گئے ہو تم، سننے کو عرض حال بنائے گئے ہو تم. در یتیم گوہر دریائے مغفرت اے آمینہ کے لال بنائے گئے ہو تم، محبوب ذوالجلال. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم حبیب اللہ. ہم جس کی فضیلت پہ دو عالم کی جبی ہے، ہم جس کی فضیلت پہ دو عالم
سجدہ گئے کون وہ طیبہ کی زمین ہے دنیا کا عقیدہ ہے اپنا بھی یقین ہے دنیا کا عقیدہ ہے اپنا بھی یقین ہے جو شہر مدینے میں کہیں اور نہیں ہے جو شہر مدینے میں کہیں اور نہیں ہے اتنا کوئی اللہ کو محبوب نہیں ہے اتنا کوئی اللہ کو محبوب نہیں ہے صورت بھی ہنسی آنکھوں کی سیرت بھی ہنسی ہے صورت بھی ہنسی آنکھوں کی سیرت بھی ہنسی ہے یہ عرض مقدس ہے اور یہ طیبہ کی زمین ہے ارے جنت بھی یہی مالک جنت بھی یہی ہے اے خاک مدینہ تیرے اعجاز کے صدقے ہے فرش نشی جو بھی یہاں عرش نشی ہے اور جس نے نہ کیا گنبد خضرا کا نظارہ وہ آنکھوں حقیقت میں کوئی آنکھ نہیں ہے اللہ کے دیدار سے محروم رہے گا دیدار نبی کا جسے ارمان نہیں ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ محمد مصطفیٰ کی شان رفعت اور ہی کچھ ہے محمد مصطفیٰ کی شان رفعت اور ہی کچھ ہے بظاہر ابن آدم ہے حقیقت اور ہی کچھ ہے بظاہر ابن آدم ہے حقیقت اور خدا شاہد رہا کے کوئے حضرت اور ہی کچھ ہے خدا شاہد رہا کے کوئے حضرت اور ہی کچھ ہے قیامت اور شہر یہ قیامت اور ہی کچھ ہے جمال حضرت یوسف کی داغ میں سلاخوں پر جمال حضرت یوسف کی داغ میں سلاخوں پر خدا خود جس کا طالب ہے وہ صورت اور ہی کچھ ہے خدا خود جس کا طالب ہے وہ صورت اور ہی کچھ ہے
نظر قرآن کی عظمت سے واقف ہے مگر پھر بھی نظر قرآن کی عظمت سے واقف ہے مگر پھر بھی نبی کے مصحف رخ کی تلاوت اور ہی کچھ ہے نبی کے مصحف رخ کی تلاوت اور ہی کچھ ہے مدینے جا رہے ہیں لوگ ہم چپ چاپ بیٹھے گئے مدینے جا رہے ہیں لوگ ہم چپ چاپ بیٹھے گئے بظاہر دم بخود گئے دل کی حالت اور ہی کچھ گئے مدینے کی غریبی تجھ پہ لاکھوں راحت صدقے مدینے کی غریبی تجھ پہ لاکھوں راحت صدقے یہاں تو ٹھوکرے کھانے میں لذت اور بھی کچھ ہے خاموش امبر سرنوں کو ہے مجھ کو شرمندہ رسول اللہ کے دامن کی حد اور بھی کچھ ہے بدل دیتا ہے یوں تو ایک نقطہ لفظ کے معنی بدل دیتا ہے یوں تو ایک نقطہ لفظ کے معنی مگر اس میں احمد کی نزاکت اور ہی کچھ ہے لٹا دیتے ہے گھر کا گھر نبی کے ایک تارے پر لٹا دیتے ہے گھر کا گھر نبی کے ایک تارے پر یہاں کردار یاران طریقت اور ہی کچھ ہے غلامان نبی کی شان کا فیروز کیا کہنا بظاہر خاک پر بیٹھے ہیں عزت اور بھی کچھ ہے بظاہر خاک پر بیٹھے ہیں عزت اور بھی کچھ ہے محمد سننے نا پرسوں سبحان اللہ ابھی آپ نے بیان بھی سنا نعت شریف بھی سنی درود پاک بھی پڑھا قرآن کریم میں اللہ کا فرمان ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یہ 22واں پارہ ہے سورہ احزاب ہے اور اس کی 56ویں آیت کریمہ ہے اللہ کا فرمان ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اے ایمان والوں تم بھی درود بھیجو اور سلام یہ قرآن کا حکم ہے اللہ کا فرمان ہے قرآن میں اللہ کا حکم ہے اب سوال یہ ہے کہ بیٹھ کے پڑھیں کہ کھڑے ہو کے پڑھیں یہاں پڑھیں یہ محبت کی بات ہے اب ہم سلام پڑھیں گے ادب کے ساتھ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں اگر کسی بھائی کو کھڑے ہونے میں کوئی قباحت ہے تو وہ بیٹھ کے پڑھ لے لیکن پڑھ لے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ
سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے وارث خدارا لو سلام اب تو ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ آمنہ کے لال ختم رسول یہ سلام عاجزہ رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ بھیج اے رب میرے درود و سلام بھیج اے رب میرے درود و سلام ہر گزیدہ نبی پہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. پڑھتے رہو تم اے میرے ہمدم صلی ہمدم صلی اللہ علیہ وسلم زخم گناہ کا خاص ہے مرہم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل